بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 459 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یسألک آپ سے سوال کرتے ہیں اہل الکتاب، اہل کتاب، ان تنزل علیہم کہ آپ اتار لائیں ان پر، کتاب من السماء یہ کتاب ایک بار کی آسمان سے، فقد سألوا سو تحقیق انہوں نے سوال کیا، موسیٰ سے، اکبر من ذالک بڑی چیز کا اس سے بھی، فقالوا اور انہوں نے کہا، ارنا اللہ دکھا ہم کو اللہ، جہرتاً بالکل سامنے، فاخذتہم الصاعقہ تو پکڑ لیا ان کو بجلی نے، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم اتخذوا العجل پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعدہا بعد اس کے کہ جاءتہم البینات آ چکی تھیں ان کے پاس واضح دلیلیں، فعفونا پھر ہم نے معاف کر دیا، عن ذالک یہ بھی، وآتینا اور دیا ہم نے، موسیٰ سلطانا مبینہ موسیٰ کو غلبہ واضح۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ۔ تو یہ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں، ان سے کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کو ظاہر یعنی آمنے سامنے دکھا دو، ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کیا اور موسیٰ کو ہم نے کھلی سند دی تھی۔ اس آیت میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ دوسری بات، چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا ہمیں اللہ کھلی آنکھ سے دکھاؤ۔ تیسری بات، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بھی کڑکے نے آ پکڑا تھا۔ چوتھی بات، پھر ان کے پاس جو کھلی نشانیاں آئیں۔ پانچویں بات، اس کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ چھٹی بات، اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ ساتویں بات، ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا۔ بزرگان محترم، یہودیوں کی ضد، شرارت اور بیجا مطالبات و سوالات کے تذکرے قرآن مجید میں متعدد بار موجود ہیں۔ یہودیوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا نہیں تھا،
ان کے دلوں میں ایک شرارت اور ضد تھی جس کی وجہ سے بار بار مختلف قسم کے بیجا مطالبات اور سوالات کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک مطالبہ یہودیوں کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا کہ اگر واقعی آپ رسول ہیں تو آپ آسمان سے ایک کتاب اتار دیں، اس طور پر کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کتاب کو آپ پر اترتا ہوا دیکھیں اور وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ ہم اس وقت اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی قسم کا مطالبہ مکے کے مشرکین نے بھی کیا تھا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح ہے، لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کو یعنی واقع معراج کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تم اتار دو ہمارے اوپر ایک کتاب جسے ہم خود پڑھ لیں۔ ان مطالبات سے نہ یہودیوں کا مقصد ایمان لانا تھا اور نہ ہی مشرکین مکہ کا مقصد ایمان لانا تھا، محض ایک ضد تھی، ایک شرارت تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف پہنچانا مقصود تھا۔ اسی کا جواب سورہ انعام میں دیا گیا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ پیغمبر اگر ہم آپ پر اتاریں ایک کتاب کاغذ میں، پھر وہ اسے چھو بھی لیں کاغذ کو اپنے ہاتھوں سے، تو یہ کافر ضرور یہ کہیں گے کہ یہ تو صرف کھلا ہوا جادو ہے۔ اسی پس منظر میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے اس قسم کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان یہودیوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ اس زمانے کے یہودیوں نے تو یہاں تک مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں آمنے سامنے اللہ کو دکھا دیں۔ اس ظالمانہ اور بیجا مطالبے کا انجام یہ ہوا کہ ایک بجلی نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ ان کے پاس اللہ کی وحدانیت کے دلائل آ چکے تھے، پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صریح اور واضح غلبہ عطا فرما دیا۔ یہودیوں نے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا، جبکہ اس دنیا میں اس کمزور انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر صرف اپنی تجلی دکھائی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ایک نبی اللہ تعالیٰ کی صرف تجلی کی تاب نہ لا سکے تو عام آدمی کے بس میں کہاں یہ بات ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیجا مطالبات اور بیکار سوالات لا حاصل ہیں اور ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ مومن و مسلمان کا کام سمعنا و اطعنا ہے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور فرما برداری کر لی۔ یہی ایک بندہ مومن کی شان ہوتی ہے، وہ فرما بردار غلام جو آقا کے حکم کے آگے جھک جائے، اس کی قیمت ایک آقا کے نزدیک ہیرے موتی سے زیادہ ہوتی ہے۔ رب الجلال ہم سب کو ان آیات کے مطلب کو اور ان کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔